बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹار نیوز آن لائن سے انصر خان بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احمد پورسیال کے حوالے سے ایک خصوصی ڈاکومنٹری پیش کی جاتی ہے۔ تحریر تنویر حسین ہلچل، آواز انصر خان بلوچ۔ احمد پورسیال تقریباً 5 لاکھ نفوس کی آبادی پر مشتمل خوبصورت شہر ہے، جس کی تاریخ تقریباً 400 سال پرانی ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے ایک زرعی وادی ہے۔ شیر شاہ سوری کی جرنیلی سڑک جنگ مظفر گڑھ روڈ پر واقع ضلع جنگ کا یہ شہر مظفر گڑھ اور اپنے ضلعی صدر مقام کے عین درمیان میں ہے۔ یہاں دونوں اضلاع کا فاصلہ برابر 90 کلومیٹر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا آستان عالیہ یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح سلطان الاولیاء حضرت پیر عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک یہاں سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت نورنگ شاہ جہانیہ کا دربار 7 کلومیٹر اور حضرت پیر طاہر ظاہر کا مرکز شہر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ احمد پورسیال کئی ادوار سے گزرا ہے۔ یہ شہر 2 دریاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ چناب اور جہلم ہیڈ پریمو پر آ کر ملتے ہیں، جبکہ احمد پورسیال کے قریب موضع فقیر سیال سے دریائے راوی ملتا ہے۔ یہاں سے ضلع مظفر گڑھ کی سرحد 7 کلومیٹر فاصلے پر ہے اور ملتان اور خانیوال کی سرحدیں 8 کلومیٹر پر مل جاتی ہیں، جبکہ ضلع لیا کی سرحد 12 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ احمد پورسیال ماضی میں ملتان کی سب تحصیل بھی تھی، جسے بعد میں جنگ میں شامل کر لیا گیا، اور یوں یہ علاقہ سیاستدانوں کی عدم توجہی کی وجہ سے مسائل کا گڑھ بن گیا۔ احمد پورسیال کو احمد نام کے ایک مسلمان شخص نے آباد کیا تھا، مگر اس پر ہندوؤں کا راج رہا ہے۔ ہندوؤں نے اس کا نام جنگ پور رکھا ہوا تھا۔ ہندو جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ تھے، مذہبی تعصب کی وجہ سے اس کا نام بدل چکے تھے۔ ان کی ڈاک اور اسٹامپ وغیرہ جنگ پور عرف احمد پور کے نام پر لکھے جاتے تھے، جس کے محرر ٹرانسپورٹر جیون داس بھٹا خاش کے مالک ہربنس کبا، بترا برادران، کانتی پروتھی اور احمد پورسیال مڈل سکول کے ہیڈ ماسٹر سردار لال ہیم سنگھ چک، اور اس کے علاوہ پنڈت منی رام جو کے بعد میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے، احمد پور کے مخالف اور جنگ پور کے حامی تھے۔ یہ کلکتہ میں ٹاٹا برلا کمپنی کے مالکان میں سے تھے۔ یہ لوگ ماضی میں اس شہر کے مالک اور لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور مسلمانوں کی جائیدادیں رہن تھیں۔ اس دور کی عمارتیں بترا بلڈنگ، گرنتھ والا، ڈیری لال سنگھ اور سیتا رام مندر، محلہ گلازر والا میں گوشالہ کا مندر ماضی کے فن تعمیر کا شاہکار اور متحدہ ہندوستان کی یادیں ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد چونکہ سیال خاندان کی کثیر تعداد تھی، اس لیے اس شہر کا نام احمد پور سے احمد پورسیال لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ سیال خاندان کے مشہور حکیم مارسائی محمد سیال نے حکمت میں اپنا نام پیدا کیا۔ پاگلوں کا علاج مال جوبن آج بھی کیا جاتا ہے، جس کی ابتدا حکیم صاحب سے ہوئی تھی۔ حکیم اجمل خان کے بعد یہاں حکمت کا راج رہا ہے۔ آج بھی حکمت کی دنیا میں حکیم ارشاد حسین کے 4 دانگ عالم چرچے ہیں۔ احمد پورسیال کے مشرق میں چاہ سنگھا والا میں موجود سکھوں کا گردوارہ، جہاں ماضی کی ایک یادگار ہے، فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ سکھوں کی اس عظیم عبادت گاہ کو 1910 میں دہلی میں محکمہ ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر نے احمد پورسیال مین اپنے رہائش گاہ کے نزدیک تعمیر کروایا تھا۔ اس عبادت گاہ کو امرتسر سے تعلق رکھنے والے سکھ کاریگروں نے کمال مہارت اور خوبصورتی سے تعمیر کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر میں پانے والی ٹائلز کا استعمال کیا گیا، جس کی سرخی چونے کے ساتھ چنائی گئی۔ مربع شکل کی اس عبادت گاہ کے چاروں اطراف 3 دروازے بنائے گئے ہیں۔ خوشنما گنبد اس عمارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ عمارت اندر سے بھی قابل دید ہے۔ اینٹوں کی تراش کر کے گولائی میں بنائی جانے والی چھت کاریگروں کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے، جسے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ عمارت محکمہ اوقاف اور آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس عمارت میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی ہیں اور دن بدن اس کی حالت ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح محلہ گلزار والا میں کنگن روڈ پر موجود گوشالہ کا مندر ماضی کی حسین یاد دلاتا ہے۔ گوشالہ لفظ سنسکرت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گائے کی پناہ گاہ۔ ہندو مذہب میں گائے کو چونکہ متبرک سمجھا جاتا ہے، اس لیے قیام پاکستان سے قبل احمد پورسیال کی آزاد گائیں اس جگہ جمع ہوتی تھیں، جن کی دیکھ بھال ہندو مذہب کی عورتیں کیا کرتی تھیں اور انہیں چارہ
ڈالتی تھی۔ گوشالہ کا مندر طرز تعمیر میں لازوال ہے۔ مندر کا اندرونی منظر بھی قابل دید ہے جو اپنے حسن و جمال میں پوری آب و تاب میں برقرار ہے۔ دیواروں کے ساتھ تہ در تہ فریم کاری اور اس کی ڈیزائننگ ہنرمندوں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بیرونی چھت کے شش پہلو فریم کے اوپر گول گنبد بنایا گیا ہے جس کے اوپر پان کے پتوں کا ڈیزائن بھی چھت کی گلائی میں موجود ہے۔ مندر سے منہٹ پروہت کے کمرے میں اپنی اصلی شکل بھی موجود ہے۔ موجودہ میو چوک میں موجود سیتا رام کا مندر بھی قیام پاکستان سے پہلے کے ہندو راج کا آئینہ دار ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس مندر کی عمارت بھی انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مندر کی عمارت کی خوبصورتی مانند بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام عمارتیں احمد پور سیال کی عظیم الشان ماضی کی لازوال داستانیں بیان کر رہی ہیں۔ انصر خان بلوچ، سٹار نیوز آن لائن۔ سٹار نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔